بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانان اسلام، ولولہ، جوش، حوصلہ، ہمت، ولولہ، جوش، حوصلہ، ہمت مختلف نام ہے جوانی کے۔ ابھی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پر۔ ماشاءاللہ، مقامی جمعیت حدیث رائے گروپ کے تمام محترم ذمہ داران اور اس مسجد کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں، جو سماج اور معاشرے کے ایک بہت ہی باوقار، بہت ہی اہم ترین طبقے نوجوانوں سے متعلق ان کی اصلاح، ان کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں، اور اسی فکر سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا۔ دیکھیے، نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ سماج اور معاشرے کی اصلاح میں نوجوانوں کی اصلاح کا بڑا کردار ہے۔ جس سماج کے، جس سوسائٹی کے نوجوان اچھے ہوتے ہیں، وہ بڑا صالح، خوشگوار، پاکیزہ معاشرہ مانا جاتا ہے، اور اس کی برکتیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ گھروں میں ماں باپ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست و احباب ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کا تعامل، ان کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے۔ سماج کا یہ بہت اہم حصہ ہے نوجوان، اس لیے ان کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہر اعتبار سے پیچھے ہیں، ہر اعتبار سے۔ آپ مسجدوں میں دیکھیں، مسجدوں میں نوجوانوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ حالانکہ ہر مسجد سے جو محلے جڑے ہوئے ہیں، محلوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن مسجد میں ان کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ مسجد میں جو نوجوان نظر آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اگر کرنے والے آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے تو ہی چند بزرگ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے ان کا تعلق کمزور ہے۔ مسجدوں میں جو دروس اور حلقات قائم ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کی غیر حاضری رہتی ہے۔ باہر کٹوں پر، دکانوں میں، یہاں وہاں دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں یہ حصہ لیتے ہیں، لیکن مساجد کے دروس اور حلقات میں بھی ان کی کوئی خاص شرکت نظر نہیں آتی۔ ہر اعتبار سے، اخلاقیات میں، معاملات میں، لین دین میں، عبادات میں، ہمارے نوجوانوں کا کردار بہت ہی متاثر نظر آ رہا ہے۔ میں ابھی ایک مقام پر گیا تھا، وہاں پر ایک جماعت کے ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے نوجوانوں کے حال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا
ہمارا نوجوان اتنا جذباتی، اتنا جذبے والا، مسجد کی حد تک نمازوں میں اتنا پابند، سنت کی بات کرنے والا، عقیدے سے متعلق ہمیشہ گفتگو کرتا ہے، داڑھی کا ایک بال بھی جھڑنے نہ پائے، ماشاءاللہ اچھی بڑی داڑھیاں چھوڑے ہوئے، اچھے بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی ٹوپیاں، ظاہر میں وضاح خطا، ان کا پورا تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری نظر آتی، لیکن اخلاقیات میں، معاملات میں، لین دین میں بہت برے۔ اس نے ایسے ایسے تاثرات پیش کیے، بہت برے۔ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور میں کہوں گا کہ صرف ان نوجوانوں کی اصلاح یہ صرف ماہانہ پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رائے-دور میں ہفتہ واری کسی نہ کسی مسجد میں، کسی نہ کسی محلے میں خاص نوجوانوں کا ایک جوڑ ہونا چاہیے، خاص نوجوانوں کا ایک جوڑ ہونا چاہیے، اور صرف اسی محلے کے، اسی مسجد کے جو نوجوان ہیں ان کو وہاں پر جمایا جائے، ان کو اکٹھا کر کے مختلف ناحیے سے ان کی تربیت کی جائے، ان پر کوشش کی جائے، ان پر فکر کی جائے، ان کو کچھ پلان دیا جائے، ان کو کچھ لائحہ عمل دیے جائیں، اور مسجدوں سے، دین سے، جماعت سے، جمعیت سے ان کو ہر ممکن طریقے سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، وقت کا بہت بڑا تقاضا۔ میں نے کہا کہ آج ہر اعتبار سے، ہر باب میں، ہر میدان میں آج ہمارے نوجوان پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ ضرورت ہے ان کی ہر طریقے سے، بہت منظم طریقے سے، منصوبہ بندی کے ساتھ ان کی تربیت کی، ان پر فکر کرنے کی۔ ہمارا نوجوان ہر اعتبار سے مثالی ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ مثالی ہو، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، لین دین میں ہمارے نوجوانوں کی مثال ہو، مثالی نوجوان۔ کوئی ہمارے نوجوانوں پر کسی بھی طریقے سے انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہماری نسبت جس جماعت سے ہے، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل حدیث کا نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ ہر اعتبار سے ہمیں مثالی بننا، کہیں نہ کہیں ہماری غلط حرکتوں سے، غلط عادتوں سے، ہماری کچھ بری عادتوں سے ہماری جماعت بھی بدنام ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان تو بدنام ہو رہے ہیں۔ اہل حدیث کا نوجوان ایسا ہے، کوئی اہل حدیث کا نوجوان کسی معاملے میں ملوث نظر آتا ہے اور پوری جماعت بدنام ہوتی ہے۔ اہل حدیث کے نوجوان ایسا کرتے ہیں، اہل حدیث والے ایسا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر اعتبار سے ہم مثال اللہ کے ساتھ عقیدے میں آج نوجوانوں کے لیے بہت سارے شبہات ہیں۔ میں اس خوش فہمی میں تھا اور بہت سارے مقامات پر اور کئی نشستوں میں، مجلسوں میں برملا کہتا تھا کہ رائے-دور میں کوئی فتنہ نہیں، یہاں پر حالات بہت سازگار، لیکن مجھے پتا چلا کہ ہمارے نوجوانوں میں بھی بہت سارے فتنے، بہت سارے شبہات آ گئے۔ سوشل میڈیا کے راستے سے خاص طور پر شبہات کا فتنہ ہمارے نوجوانوں میں بھی آ رہا۔ کوئی نوجوان اٹھتا ہے اور کوئی صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی سنت کے مسائل میں کہیں کچھ الجھا ہوا، تو کہیں عقیدے کے باب میں، کہیں اللہ کے بارے میں، کہیں تقدیر سے متعلق، یعنی ایسے ایسے مسئلوں میں وہ گھرا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی کا فالوور بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی طور پر وہ کافی متاثر ہے اور شبہات میں مبتلا ہو۔ بعض عذاب قبر کے اوپر سوال کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر صریح آیتوں میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں کیا، تو عذاب قبر کیا برحق؟
تو نوجوانوں کو شبہات کی فتنوں سے بچانا ضروری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ توحید پرست ہیں، موحد ہیں، لیکن ان کے توحید کے باب سے، عقیدے کے حوالے سے، منہج کے اعتبار سے بھی ان پر کافی محنت کی ضرورت ہے. بلکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد اور اساس، توحید پر، عقیدے پر، منہج پر ہمارے نوجوانوں پر جتنی زیادہ محنت ہوگی، جتنی زیادہ ان پر کام ہوگا، اس کا اثر، اس کے بہترین اثرات زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے. بہت ضروری ہے. اس لیے باقاعدہ نوجوانوں کے لیے جو ورکشاپ ہوں، دروس ہو، دورات ہو، محاضرات ہو، ایسی مجالس ہوں، تو اس میں تقویت الایمان کے دروس، کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات ہے، اصول ثلاثہ ہے، نواقض اسلام ہے، اسی طریقے سے ارکان ایمان کی بھی ترتیب، تفصیلی شرح ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہم کیا ہے، صرف ان کو فضائل سنا کر کے، نماز، روزے، عبادات، اخلاقیات، یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن بنیادی طور پر عقیدے اور منہج پر ان پر کام کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ اساس، بنیاد ہے. اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، اس پر قائم ہونے والی عمارت بھی اتنی مضبوط ہوگی. جب بنیاد ہی ہماری کمزور ہوگی، کہیں سے کوئی فتنہ آئے گا اور آسانی سے ہمارے نوجوان اس کا شکار ہو جاتے ہیں. نئے نئے مسائل آتے ہیں، ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا ہے، تحقیق نہیں. اور علم اور اہل علم سے، علمی مجالس سے دوریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. یہ بھی وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم اپنے آپ کو علم سے، اہل علم سے، مساجد کے دروس سے اور ایسے دینی پروگراموں سے، اجتماعات سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. یہ ہماری ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں. اس سے ہمارے عقیدے اور منہج کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک سچے مثالی نوجوان بننے کی کوشش کریں، اور صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ ہر نوجوان. اب دیکھیے یہاں پر جو نوجوان ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جس مسجد سے بھی یہ نوجوان جڑے ہو، یہ دین پسند نوجوان ہیں، اور عام طور پر مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، مساجد میں نظر آتے ہیں. لیکن جن نوجوانوں پر اصل ہمیں کام کرنا ہے، جو مسجدوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ہر اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، وہ نوجوان تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ تو بیچارے مسجدوں میں بھی نظر آتے ہیں، دروس میں بھی نظر آتے ہیں، ہر اعتبار سے الحمدللہ فٹ ہیں. لیکن جو نوجوان ہم سے ہر اعتبار سے دور ہیں اور جن پر اصل محنت کرنا ہے، وہ ہماری مجلسوں سے غیر حاضر ہے. تو اصل ان تک ہمیں پہنچنا ہے. آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں، جماعت سے، جمعیت سے اور ایسے دینی مجلسوں سے ہم ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے کہا کہ یہ صرف ماہانہ ایک بار پروگرام نوجوانوں کا تربیتی رکھ دینے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ کوئی ایسا شیڈول بنایا جائے کہ ہر ہفتہ محلوں میں، مسجدوں میں باقاعدہ نوجوانوں کا جوڑ ہو، اور نوجوانوں میں بلند حوصلہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیے، شہروں میں آپ حیدرآباد ہے، بنگلور ہے، بڑے بڑے شہروں میں جائیے، نوجوانوں کے پاس بلند حوصلے، حالانکہ ان کے تجارت ہے، جاب ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، بہت ساری ذمہ داریاں، مصروفیات ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی بڑے بلند حوصلے، بلند خیالات، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، مسجد سے جڑ کر کے دین کے لیے بڑی قربانی ان کے پاس ہے. ہمارے نوجوانوں کے پاس ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں اور بلند حوصلہ رکھیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صرف اپنی ذات کے لیے جینا، یہ جینا کوئی جینا نہیں.
ہم قوم کے لیے، امت کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے ہر ایک کی فلاح و بہبودی کی فکر کریں، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم کیسے لوگوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، ہم کیسے لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے اندر باقاعدہ ایسے دینی مجالس کے علماء سے جڑ کر ہم پروگرام بنائیں، لاہے عمل بنائیں اور بلند حوصلے لے کر کے آئیں اور ان کی نگرانی میں کچھ اہم کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو۔ ورنہ بس ایسی ہی اپنی ذات کے لیے جیتے رہیں گے، ایسی زندگی گزر جائے گی، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی جماعت کی نشر و اشاعت بھی کریں۔ دیکھیے پچھلے چند سالوں پہلے جو جماعت تھی وہی جماعت ابھی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کی ترقی نظر نہیں آ رہی، جو بیچارے پہلے سے ہیں وہی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہماری جماعت کی خوبیاں ہیں، جو ہماری دعوت، اس دعوت کو ہم عام کریں، پھیلائیں اپنے دوستوں کے حلقے میں، جہاں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اہل الحدیث کی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی اس روئے زمین کی سب سے واحد، سچی اور برحق جماعت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت کو عام کریں، اس کے جو نظریات ہیں اور اس کا جو منہج ہے، اس کی جو دعوت ہے، ہم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑی سست رفتاری کے ساتھ ہم دعوت کے میدان میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جماعت کا پرچار کریں اور لوگوں کو اس دعوت سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بہرحال الحمدللہ مختلف ناحیوں سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، دعوت کے عبادات کے اعتبار سے، کسب معاش جو نوجوانوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ وہ روزگار سے جڑیں اور حلال کھائیں، حلال کھلائیں اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ سب بڑے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان ان موضوعات کو سمجھ کر کے خود اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی، اپنے ہم جو ساتھی نوجوان ہیں ان کو یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان کو مفید اور بابرکت بنائے اور ہم سب کی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کی اصلاح، جماعت کی فکر کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔